الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جو محنت کر کے مجاہدے کر کے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں، پھر ان کو اس نور نسبت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نور نسبت ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، پل صراط میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ نور نسبت مل جانے کے بعد انسان اندھیروں میں، ظلمات میں اور گمراہیوں میں مستقلاً چلا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ موت کے وقت اس نور نسبت کے حامل شخص کو ایک بشارت دی جاتی ہے کہ اے ایمان والی روح، اپنے رب کی طرف چل، یوں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے پیارے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ جب بھی کوئی معزز، مکرم، عزت والا مہمان آتا ہے تو پھر باہر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نیک بندہ نور نسبت کی محنت کر کے گیا، نسبت کے نور کو اس نے حاصل کیا، جب یہ اللہ کے ہاں جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں۔ تو نور نسبت کا یہی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ پھر نور نسبت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی رضا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام نعمتیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں کا، تو جادوگروں نے فرعون سے کہا اگر ہم کامیاب ہو گئے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا انعام دو گے؟ تو بادشاہ نے فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا انکم اذا لمن المقربین، کہ اس نتیجے میں تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو بادشاہ کا قرب پا لینا یہ تمام انعاموں کا انعام ہوتا ہے کہ اس انعام کے اندر باقی ساری نعمتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیسے قرب عطا فرماتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان نور نسبت کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے اور ما سوا سے اللہ کے غیر سے نجات حاصل کر لیتا ہے، تو بس یہ شخص من کان للہ کان اللہ لہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اتنا دین کا علم حاصل کیا اور دنیا کی محنتیں کیں، اب تھوڑا آگے بڑھ کر تصوف کے میدان میں ہم اس کام میں آگے بڑھیں، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک اچھے اعمال، ایک برے اعمال، نیک اعمال اور برے اعمال۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ نیکی ہے۔ اور ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، بدعت ہو، یہ سب گناہ ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک نیکی اور ایک گناہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور ہمارے اعمال کے باطن کے اوپر اثرات آتے ہیں، اعمال کے باطن کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ اگر انسان نیکی کرے گا تو باطن کے اندر نور آئے گا، اور انسان اگر گناہ کرے گا تو باطن کے اندر ظلمت آئے گی، اندھیرے آئیں گے۔ تو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے باطن پر ہو رہا ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھی لیکن دکھاوے کی نیت تھی تو یہ گناہ ہوا، اور یہ ہمارے لیے باطن میں ظلمت کا ذریعہ بنا۔ نماز پڑھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھی، شوق سے پڑھی، یہ ثواب ہوا، عبادت ہوئی، اور یہ ہمارے لیے ہمارے دل کے نور کے بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ تو اعمال کا ہمارے باطن کے اوپر اثر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز میں جماعت ہو رہی تھی، بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی
کون ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر اثر ہوا؟ نبی علیہ السلام نے جماعت خود کرائی نہ، سلام پھرنے کے بعد پوچھا بھئی کون ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر اثر آیا؟ تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ کسی صحابی کے وضو میں کوئی نقص رہ گیا تھا کسی وجہ سے، تو اس کا اثر پوری جماعت کے اوپر پڑا۔ تو اتنا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اگر بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جائے تو جس گھر کے اندر بے نمازی ہو وہاں کیا ہوگا، اور پھر اس کے اندر کے کیا حالات ہوں گے۔ تو اعمال کا باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، میلا ہوتا جاتا ہے، گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لے، کثرت سے استغفار کرے، سچے دل سے معافی مانگے تو یہ ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ظلمت بڑھ جاتی ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، لیکن زنگ پڑ گیا ان کے دلوں کے اوپر بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور استغفار کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک نیکی اور ایک گناہ، اور دونوں کا باطن کے اوپر اثر۔ نیکی کا اثر الگ ہے اور گناہ کا اثر الگ ہے، اثر دونوں کا ہے۔ پھر دیکھیں اور غور کریں، اللہ رب العزت کے ہاں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ تعالیٰ کے یہاں دو ہی چیز ہیں۔ اور کفر جو ہے یہ ظلمتوں کی، اندھیروں کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، انتہا پر ہوتا ہے۔ کفار کے دلوں میں ظلمتوں کا اتنا عالم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال بیان فرمائی کہ کافروں کے دل کے اندر کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، چاہے وہ گورے چٹے ہوں اور جناب بڑی خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے ہوں اور قیمتی لباس پہنے ہو، بلکہ وہ تو لباس کہاں پہنتے ہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ہے کہ جتنا قیمتی لباس ہے اتنا اس میں کپڑا کم ہوتا ہے۔ اب تو ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں نا، لیکن کافر کے دل کی ظلمت کتنی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لہر چڑھتی ہے، لہر پہ لہر چڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، سمندر کے اندر لم یکد یراہا، اتنے اندھیرے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یہ کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے نور والے کوئی کام ہی نہیں کیے ہوتے، اللہ نے نور کی توفیق بھی ان کو نہیں دی ہوتی۔ تو کافر کے دل کی ظلمت اتنی ہوتی ہے کہ رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پھر سمندر کے اندر لہروں کے اندر سے اندر اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ لم یکد یراہا، یہ کافر کے دل کی کیفیت کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور مومن کے دل کی کیفیت اعمال کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، اللہ رب العزت کو کافر سے اور کافری سے ذاتی عداوت ہے اور ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور یہاں دیکھیں اس نسبت کو اللہ نے کیسے شان عطا فرمائی۔ آداب شہانہ کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ یہ فرماتے ایمان والے میرے دوست ہیں، تو نسبت یہ ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس نسبت کی کتنی قدردانی فرمائی۔ فرمایا اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والوں کو تو اللہ نے اتنی عزت دی، اپنی نسبت اپنی طرف فرما لی۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نسبت کے لیے کوششیں کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت کو مومن کا اندھیرے میں رہنا پسند نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ مومن نور میں رہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ نکالیں انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی قرآن مجید اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کا مطلب، ایک لفظ ہے نور اور ایک ہے ظلمت۔
نور روشنی کو کہتے ہیں اور ظلمت اندھیروں کو کہتے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے، اس کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو اندھیروں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، بینائی والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ انسان جس کے سینے میں نسبت کا نور ہو اور دوسرا وہ انسان جس کے سینے میں نسبت کا نور نہ ہو، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ قیامت کے دن یہی نور ہوگا جو مومنین کے آگے آگے ہوگا، اور یہ بڑی آسانیوں میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے اوپر نور ہوگا جو ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ۔ اور ایک جگہ فرمایا يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، کہ اس دن آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، وہ اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ وہاں کچھ منافقین بھی ہوں گے، وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب اس اندھیرے میں مومنین کے پاس روشنی ہوگی، یہ اس روشنی میں چل رہے ہوں گے، کافروں کے پاس منافقین کے پاس اندھیرا ہوگا، وہ کہیں گے ذرا ہماری طرف بھی اپنی ٹارچ کر دو۔ گویا کہ ایک ٹارچ سے مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اپنی ٹارچوں میں جا رہے ہوں گے، روشنیاں ہوں گی، اور منافقین اندھیرے میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی کوئی روشنی کرو، ہم بھی راستہ پالیں۔ تو مومنین ان کو وہاں کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ، یہ وہاں ملتا تھا۔ وہ سمجھیں گے شاید پیچھے کہیں جگہ سے مل جائے گا، لیکن مومنین کی مراد یہ تھی، یہ ہوگی کہ بھئی دنیا میں پیچھے چلے جاؤ، یہ نور تو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، یہ ایمان کی روشنی تو ہم وہاں سے لے کر آئے، اعمال کی روشنی تو ہم وہاں سے لے کر آئے۔ تو جیسے منافقین پیچھے ہٹیں گے تو ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان اللہ رب العزت ایک دیوار قائم کر دیں گے۔ تو یہ نور ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہے، اس کے لیے یہیں فکر کرنی ہے۔ قیامت کے دن نیکیوں کا نور انسان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن 5 قسم کے نور میں ہوگا۔ دیکھیں ایک کمرہ ہوتا ہے نا، اس میں فانوس بھی لگا ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوتی ہے، بلب بھی لگا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور روشنی بھی ہوتی ہے، تو مختلف قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی روشنیاں ہوتی ہیں جو پورے کمرے کو روشن کر رہی ہوتی ہیں، منور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کی طرف 5 طرح کا نور ہوگا۔ علماء نے لکھا لا الہ الا اللہ کا نور اپنے خاص رنگ اور شان کے ساتھ انسان کے آگے آگے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا نور انسان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر جتنا پڑھا ہوگا، جتنی دفعہ کہا ہوگا، اس کا نور انسان کی دائیں طرف ہوگا کہ اللہ اکبر، یہ عظمت کی بات ہے تو عظمت دائیں طرف زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کا نور انسان کی بائیں طرف ہوگا کہ یہ گناہوں سے پاک اور عیب سے پاک ہونے کی بات ہے، تو بائیں سائڈ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ تو لا الہ الا اللہ کا نور سامنے ہوگا، اللہ اکبر کا نور دائیں طرف ہوگا، سبحان اللہ کا نور بائیں طرف ہوگا، اور الحمدللہ کا نور انسان کے سر کے اوپر ہوگا، کہ نہیں، الحمدللہ کا نور انسان کی کمر کے پیچھے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا آگے، اللہ اکبر کا دائیں جانب، سبحان اللہ کا بائیں جانب، اور الحمدللہ کا نور پیچھے کی جانب ہوگا۔ ویسے بھی الحمدللہ نعمت کے ملنے کے بعد کہا جاتا ہے نا، تو یہ الحمدللہ جتنا ہم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا ہوگا، گویا سمجھ لیجئے کہ ہمارا شکر قیامت کے دن ہماری پشت پناہی کر رہا ہوگا، ایک نور کی شکل میں جتنا الحمدللہ کہا ہوگا۔ اور ایمان کا نور انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ یہ 5 نور ہوں گے جس میں انسان قیامت کے دن چل رہا ہوگا۔ ایمان کا نور اس کے سر پر آ گیا، لا الہ الا اللہ کا نور فرنٹ پر آ گیا، اللہ اکبر کا رائٹ سائڈ پر آ گیا، سبحان اللہ کا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر آ گیا، اور الحمدللہ شکرانے کا نور جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہوگا، اور یہ مومن اس نور کے حالت میں چل رہا ہوگا۔ اور یہ آواز آ رہی ہوگی اے اطمینان پا جانے والی روح، لوٹ اپنے، اے ایمان پا جانے والی روح لوٹ جنت کی طرف اور اپنے رب کی طرف۔ فرشتے اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے جائیں گے۔ تو ایمان کا نور انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔
تو روز قیامت جو نور انسان کے ساتھ ہوگا وہ اس کے باطن کا نور ہوگا. یہ جو نور ہوگا یہ اس کے باطن کا نور ہوگا جو نیک اعمال کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اسے مل رہا ہوگا. وہ کون سے اعمال ہیں جو نور کا ذریعہ بنیں گے؟ سچ بولنا، صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جتنا یہ شریعت سنت کے اوپر چلتا رہے گا اتنا اس کا نور بڑھتا رہے گا. اور یہ نور ایسا ہوگا کہ دنیا میں یا قبر میں موت کے وقت اور قبر سے اٹھنے کے وقت ہر جگہ اس کے ساتھ ہوگا. ہر جگہ جب ایمان والے جہنم کے پل کے اوپر یعنی پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں بھی یہ نور ان کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نور نسبت کو تمنا بنا کے مانگا کریں. یہ بڑی عظیم چیز ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا مانگا کرے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، بے شک اب آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. تو ہم یہ دعائیں مانگا کریں. یہ نور نسبت کے اثرات پھر انسان کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں اور کس درجے تک آتے ہیں اس پہ ہم چند مثالوں پہ غور کر لیتے ہیں. نور نسبت کی وجہ سے انسان کی صحبت میں برکت رکھ دی جاتی ہے. اس کے ظاہری اعضاء کے اندر بھی برکت، اس کی صحبت کے اندر بھی برکت، اس کے استعمال شدہ کپڑوں میں برکت، اس کی ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. اس کی فکر میں برکت، اس کی سوچ میں برکت، اس کی سماعت میں، اس کے سننے میں، بولنے میں، ہر چیز میں نور ہی نور آ جاتا ہے. حدیث کے اندر دعائے نور آتی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. تو مکمل نور ہی نور اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے کہ فرمایا اے دعا کی اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، اللہ میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور کر دے، اللہ میری کھال میں نور کر دے، اللہ میری زبان میں نور کر دے، اور اللہ میرے نفس میں نور کر دے. اے پروردگار مجھے بہت بڑا نور عطا فرما اور مجھے ہی نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. تو کیا مانگا؟ اللہ مجھے ہی سراپا نور کر دے. تو یہ سراپا نور انسان بن جایا کرتا ہے. جب یہ لوگ ہوتے ہیں نا تو سراپا نور بن جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ رات کی تنہائیوں میں چھپ کر بھی جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کے چہرے کے اوپر اس کے نور کو دکھا دیتے ہیں. دور سے دیکھنے والا پہچان لیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں. اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. کہ وہ نور ہوتا ہے جو سینوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ چہروں کے اوپر اس کا عکس ڈال دیتے ہیں. اجنبی آدمی کو بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی نے کیا خوب کہا، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. شعور والا ہو تو پھر وہ اس نور کو پہچان لیتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے قریبی زمانے کے بزرگ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال والے ہیں. یہ جب ٹرین میں کبھی سفر کرتے اور ٹرین کسی جگہ اسٹیشن پہ کہیں رکتی تو سر نکال کے کبھی کسی سے پوچھتے بھئی یہ کون سی جگہ آئی ہے، کیا ہے. تو لوگ جو ان کو نہیں جانتے، نہ یہ ان کو جانتے نہ وہ ان کو جانتے، وہ ان سے مصافحہ کرنے لگ جاتے، دعائیں کروانے لگ جاتے. چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے کہ واقعی کوئی نور والا چہرہ ہے. آپ تو خالی پوچھ رہے ہوتے کہ بھئی کہاں رکی ہے. اس طرح کی کوئی معلومات لیتے لوگ اپنی دعاؤں کے لیے درخواست کرنا شروع کر دیتے. یہ چہرے کا نور ہوتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ ہندوؤں نے ان کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو باقی ہندوؤں نے ان کو کہا کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کیا تم نے کیا؟ تو ان ہندوؤں نے کیا جواب دیا؟ اپنے ایمان لانے کے بارے میں کیا دلیل دی؟ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، بس ہم چہرے کو دیکھ کے آ گئے. صاحب نسبت کی صحبت میں بھی برکت ہو جاتی ہے.
ان کے دل کا نور پاس بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بیٹھتے تھے صحابہ، ان کے دلوں کا نور اس کائنات کے تمام بڑے سے بڑے ولیوں کے نور سے زیادہ ہوتا تھا، اس صحبت کی برکت سے ملا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے تو 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کی۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ تو مومنین ایسے نور نسبت والے لوگوں کی صحبت کے اندر برکت آ جاتی ہے، جو ان کے ساتھ صحبت پاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو ان کے دل بھی منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب نسبت جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فراست مومنانہ مل جاتی ہے، عقل صحیحہ مل جاتی ہے، عقل سلیم مل جاتی ہے، اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اللہ رب العزت بات کو القاء فرما دیتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک باطنی کیفیت ایسی دے دیتے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مالا بدمن کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں کے سینوں میں تلاش کرنا چاہیے اور اس نور سے اپنے سینے کو روشن کرنا چاہیے تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو سکے اور اس کے ذریعے انسان ہر خیر اور شر کو معلوم کر سکے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ساتھ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہوئے راستے میں کہیں بد نظری کرتا ہوا آیا، کسی غیر محرم کو دیکھتا ہوا آیا۔ جیسے ہی داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات فرما رہے تھے لوگوں سے، تو اچانک اس کا نام لیے بغیر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بے محابہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے تو زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا وہی اترنا باقی ہے ابھی؟ وہ وہی نہیں تھی، وہ فراست کا نور تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو قریب ایک اور شخص بھی وضو کر رہا تھا۔ اس کے وضو کے پانی سے انہوں نے اس کے گناہ کا اندازہ کر لیا اور بتایا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہاں واقعی میرے اندر یہ گناہ ہے، پھر اس نے توبہ کی۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ نور نسبت کی وجہ سے انسان کی عقل صحیح ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنا مناسب طریقے سے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نور نسبت کا ایک اور انعام ہوتا ہے قبولیت دعا، ان کو مل جاتی ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر یہ کہیں قسم کھا لیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کیا ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری پھپھی نے ایک مرتبہ نا کسی باندی کے مارا ہاتھ یا مکہ تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب وہ جو باندی کے لوگ تھے نا، انہوں نے قصاص کا دعویٰ کر دیا، السن بالسن، بھئی قصاص ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی وہ ویسے معاف کر دیں، کچھ دیت لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، کچھ تاوان لے لیں یا معاف کر دیں، دانت نہ توڑیں پھپھی کے، لیکن وہ نہ مانیں کہ نہیں ہم نے تو دانت کے بدلے دانت ہی لینے، دانت ہی توڑنے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں فیصلہ آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دانت کے بدلے دانت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، دانت توڑے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا تو عجیب ترنگ میں، ایک عجیب خاص رنگ میں آ کے انہوں نے ایک بات عجیب سی کہلوا دی۔ اللہ نے فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، میری پھپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انس کیا کہہ رہے ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، ادھر سے وہ جو باندی تھی اس کے گھر والوں نے کہا اچھا ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں، چلو نہیں لیتے، نہیں توڑتے دانت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتے۔ یہاں اس بات کے ذہن میں رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، یہ بات نبی علیہ السلام کی بات کے خلاف نہیں فرمائی،
بات کو حق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ گمان تھا، حسن ظن تھا کہ انشاءاللہ اللہ کوئی مدد فرمائیں گے، میری پھوپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ اس انداز کی بات تھی، اور کوئی اس میں بات نہیں تھی۔ اب یہاں ایک اور بات یاد آ گئی مجھے، اس موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ نا کیا کرتے ہیں، اہل حق کی باتوں کو ذرا سا کہیں سے چھوٹا موٹا لے کے ادھر کی ادھر جوڑ توڑ کے اپنی مرضی کا مضمون بنا لیتے ہیں، اور یہ بہت ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اور بڑے بڑے حضرات کا نام تو ہمیشہ ہم سنتے آئے کہ ان کے ساتھ لوگ اوپر نیچے چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے نا غلط مطلب نکال دیتے ہیں، اہل باطل۔ مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب میرے جیسے نکمے کے لیے بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ کئی جگہ قادیانیوں نے کیا کیا کہ میرے کسی کلپ کو لیا، 1-2 منٹ یہاں سے لیے، آدھا منٹ وہاں سے لیا، اب 2 سیکنڈ وہاں سے لیے، سیاق و سباق کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے بنا کے اپنے اس کے لیے استعمال کیا۔ میں حیران ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال تو نور نسبت کی وجہ سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو انسان کو سراپا برکت بنا دیتا ہے۔ نور نسبت کی برکات بھی ذرا سن لیجئے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو اکیلے تھے، سفر لمبا تھا، پیدل تھا، تو راستے میں ایک اور بندہ بھی ملا، چلو بھی ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے سے ذرا فائدہ ہو جاتا ہے، دن ہے رات ہے۔ اب نماز کا وقت آیا تو ان بزرگوں نے تو نماز کی تیاری کی، اس نے نماز ہی نہ پڑھی۔ بھئی تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں مسلمان ہی نہیں، میں کہاں سے نماز پڑھوں؟ تو بھئی تم کون ہو؟ میں کہا میں آگ کو پوجا کرنے والا ہوں، میں مجوسی ہوں۔ اب انہوں نے اس کو دین کی دعوت دینی شروع کی، سمجھانا شروع کیا، وہ کسی طرح نہ مانا۔ بالآخر ان بزرگوں نے کہا بھی دیکھو ایسا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ کو تم معبود کہتے ہو، میں تو معبود نہیں کہتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، ہم آگ جلاتے ہیں اور اپنا اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالتے ہیں، تو آگ جو ہے جس کو جلا دے گی وہ جھوٹا، اور جس کا ہاتھ بچا رہے گا وہ سچا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جلاؤ آگ۔ اب ان لوگوں نے آگ جلائی، آگ جب خوب روشن ہو گئی، اب بزرگوں نے کہا ڈالو ہاتھ، اب وہ ڈر گیا، کہتا میں تو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ وہ ڈرے، ہاتھ نہ ڈالے، آگ نظر آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے عبادت تو اس کی کرتا ہوں، لیکن اندر جاؤں گا تو اس نے مجھے جلا کے بھسم کر دے رہے۔ وہ بزرگ کہتے رہے ڈال ہاتھ، ابھی تو کہہ رہا تھا ڈالوں گا۔ نے کہا میں نہیں ڈالتا۔ ان بزرگوں کو جلال آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ اب آگ نیچے جل رہی ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ بھی آگ میں، ان کا اپنا ہاتھ بھی آگ میں، اور اس مجوسی کا ہاتھ بھی آگ میں۔ اللہ کی شان، آگ نے دونوں کو نہ جلایا، نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلا، نہ ان اللہ والوں کا ہاتھ جلا۔ مجوسی تو بڑا خوش ہو گیا، بڑا خوش کہ میرا ہاتھ نہیں جلا، اور ان کے دل کے اندر جو ہے نا بڑا ایک غم پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ یہاں تو بات ایمان اور کفر کی حقانیت طے ہی اس بات پر ہو رہی تھی کہ بھئی آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو نہیں جلاتی، دونوں نہیں جلے۔ اور مجوسی تو بڑا خوش، واہ جی واہ میرا ہاتھ نہیں جلا۔ ان کے دل میں غم آ گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تو تجھ پر ایمان لانے والا ہوں، تیری محبت میں، اور تیرے ہی لیے میں اس کو کفر سے ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اور یہ نشانی ہم نے طے کی تھی تاکہ یہ ایمان پر آ جائے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، نہ اس کا ہاتھ جلا نہ میرا ہاتھ جلا، اس کا جلتا میرا نہ جلتا تو ایمان کی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جاتی۔ جب اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گویا ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ارے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب کہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا، ہم کیسے جلا دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نسبت کی یوں لاج رکھ لیتے ہیں۔ مجوسی تو پکا کافر تھا، مگر اس کے ہاتھ کو وقتی طور پر ایک اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ سنگت نصیب ہو گئی، معیت نصیب ہو گئی، اللہ نے اسے بھی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ یہ نسبت کو ہم تمنا بنا کے مانگیں، یا اللہ ہمیں نسبت کا نور عطا فرما۔ صاحب نسبت کی اپنی ذات میں تو برکت آ ہی جاتی ہے، ان کے استعمال شدہ چیزوں میں بھی، اشیاء میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس میں بہت زبردست مثال ہے۔
بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی بزرگوں کی اشیاء میں برکت نہیں ہوتی، تو عام بزرگوں کی بات سنائیں نا، یا اور کسی بزرگ کی بات سنائیں تو کوئی 19-20 کر سکتا ہے کہ بھئی، لیکن یہ تو دونوں صاحب مذہب ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ نے خواب دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مسئلہ خلق قرآن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک اور شاگرد کو کہا کہ جاؤ یہ خواب جا کے امام احمد ابن حنبل کو سناؤ، میرا سلام بھی کہو اور ان کو یہ خواب سناؤ۔ وہ جو شاگرد تھا وہ خوشی خوشی گیا، امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت آپ کے استاد جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سلام بھی بھیجا ہے، یہ خواب بھی سنایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ نے خواب کو جب سنا بڑے خوش ہوئے، حالانکہ تکلیفوں کی خبر تھی کہ بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن انجام کیا تھا کہ کامیابی تمہیں ملے گی، تو وہ انجام کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ تو میرے لیے بشارت آئی ہے، اور انہوں نے اس خوشی کے اندر اپنا ایک کرتا، ایک جبہ اس خبر لانے والے کو دے دیا۔ یہ بھی سنت ہے جو خوشی کی خبر لائے اسے کوئی ہدیہ دیا جائے، جیسے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جبہ دے دیا۔ اب وہ جو شاگرد تھا واپس گیا امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس اور جا کے کہا حضرت میں نے آپ کا سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی دیا، اور انہوں نے مجھے ایک یہ خوشی میں ایک جبہ ہدیہ کیا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل المرتبت اعلیٰ نسبت والے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جبہ بھائی مجھے دے دیجئے، وہ مجھے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ شاگرد نے کہا حضرت حاضر ہے، میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ تو اس شاگرد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جبہ ان کی فرمائش پر دے دیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جبے کو پانی میں ڈبو کر رکھتے اور وہ پانی بیمار آدمی کو پلاتے تو بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جبے میں اتنی برکت رکھ دی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے اشیاء میں استعمال شدہ چیزوں میں برکت نہیں، ان کے لیے یہ بالکل آئی اوپنر واقعہ ہے۔ اتنے بڑے بزرگوں کی بات ہے جو صاحب مذہب ہیں۔ صاحب نسبت کے حسب نسب میں برکت ہوتی ہے، صاحب نسبت کے حسب نسب کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ آپ نے دیوار قائم کر دی، تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن کے اندر، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو یتیم بچے تھے ان کے والد جو تھے وہ نیک تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ سگا والد نہیں، پیچھے 5-7 نسلوں پیچھے کوئی نیک اللہ کے ولی، نیک بندے صاحب نسبت گزرے تھے، ان کی برکتیں آگے نسل در نسل ابھی چل رہی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 21 نسلوں تک صاحب نسبت کی برکتیں چلا کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ سورہ طور کے اندر الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اس کے اندر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں، اور اولادوں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، گو کہ اولادیں اس بڑے درجے تک نہ پہنچ سکے، زیادہ پرواز نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ قیامت کے دن جوڑ دیں گے۔ یہ نسبی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، نسبی اولاد بھی جڑے گی اور روحانی اولاد بھی جڑے گی۔ نسبی اولاد جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، ان کو اللہ جوڑ دیں گے اپنی رحمت سے، جو اپنے والدین کے نقش قدم پر ہوں، نیکی تقوی پر ہوں۔ اور روحانی اولاد سے مراد کون ہے؟ روحانی اولاد سے مراد، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، تمام مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ باطنی اولاد بھی یہ اپنے قیامت کے دن اپنے بڑوں کے ساتھ ہوگی، اگر یہ اسی ٹریک پر چلتے رہے۔ ٹریک وہی ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ گو حضرت کی نسبت بہت بلند اور قوی ہے، اور بس یہ ایک عقیدت کا، محبت کا ایک تعلق ہے، اور راستہ کوشش کر کے وہی پکڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت
مجھے اپنے شیخ کے ساتھ قیامت کے دن جوڑیں گے، ان کو ان کے شیخ کے ساتھ، پھر ان کو ان کے شیخ کے ساتھ، یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو نسبت تھی نبی علیہ السلام سے تھی، گویا یہ باطنی نسبت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نسبت کی لاج رکھیں۔ موت کے وقت بھی نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت ان سے بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد کسی وجہ سے زندگی بھر وہ اپنے شیخ سے دوبارہ تعلق نہ رکھ سکی، رابطے میں نہ رہ سکی، صحبت میں نہ آ سکی۔ 20 یا 24 سال کا عرصہ رہا بیعت کا، لیکن وہ معمولات کرتی رہی، جو شیخ نے بتائے تھے، جو معمولات تھے وہ پابندی سے کرتی رہی، تا حیات کرتی رہی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو موت کے وقت اچانک جب کیفیت طاری ہوئی نا سکرات کی، سکرات الموت کی جب کیفیت طاری ہوئی تو کہنے لگی دیکھو میرے حضرت آ رہے ہیں، پھر کہنے لگو حضرت تو میرے پاس آ گئے، پھر کہنے لگی وہ مجھے کچھ پڑھا رہے ہیں، پھر کہنے لگی حضرت آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں؟ اچھا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، پھر کہنے لگی اچھا حضرت میں پڑھتی ہوں، چنانچہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ پڑھتے پڑھتے اس نے اللہ رب العزت کو اپنی جان حوالے کر دی۔ تو بہت ساری مستورات یہ پوچھتی ہیں، ایک کامن یہ کوسچن ہوتا ہے مستورات کا کہ بھئی مرد حضرات تو صحبت میں جاتے ہیں اور ہم کیا کریں، ہم تو نہیں اس طرح جا سکتے۔ اب عورتیں کیا کریں، اپنے مردوں کو اور اپنے لڑکوں کو، بیٹوں کو یہ نیک صحبت میں بھیجیں، ایک تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا، دوسرا جب یہ اپنے شیخ سے بیعت ہو جائیں تو معمولات کی پابندی کریں، پردے کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کا گھر میں بھی رہنا آسان ہوگا اور برکت کا ذریعہ رہے گا۔ اس کے علاوہ معلمات ہیں، نیک معلمات، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے ہاں آنا جانا رکھیں، اور جہاں ممکن ہو پردے میں رہتے ہوئے شیخ کے ہاں بھی کبھی آنا جانا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ نسبت کام آئے گی اور موت کے وقت اس کی برکتیں ملیں گی۔ تاہم مردوں کے لیے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور والے وہ فرماتے تھے کہ جس دل کے اوپر، جس قلب کے اوپر اللہ اللہ کی انگلی لگ جاتی ہے، اس دل کو ذکر کیے بغیر موت نہیں آتی، یعنی نسبت کی برکت کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قلب کے اوپر توجہ دی جاتی ہے اور اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ قلب پہ انگلی رکھ کے توجہ دی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا کہ موت کے وقت ایمان نور کی کیفیت میں سامنے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے شیخ تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت کے بارے میں 100 دلائل جمع کیے ہوئے تھے۔ امام صاحب کی جب موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، اللہ ہم سب کو موت کے وقت بھی شیطان کے حملوں سے بچائے اور زندگی میں بھی بچائے۔ تو شیطان آ گیا، کہنے لگا راضی تم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، کیا اللہ کو پہچانا بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ شیطان نے کہا کوئی دلیل دو۔ امام رازی رحمۃ اللہ دلیل دی، شیطان نے شک میں ڈال دیا، کوئی توڑ دینے کی کوشش کی، انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا جواب دیا، تیسری دلیل دی، 100 کی 100 دلیلیں جب انہوں نے دے دیں جو انہوں نے بڑی محنت سے، زندگی بھر کی محنت سے جمع کی تھیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 100 دی، 100 کی 100 کے بارے میں اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا پوائنٹ نکال دیا اور دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی۔ اب امام رازی بڑے پریشان تھے۔ اس وقت ان کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز کسی جگہ پر وضو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کشف کے ذریعے کشفاً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پریشان صورتحال کے بارے میں اطلاع فرما دی۔ تو وہ جس لوٹے سے وضو فرما رہے تھے انہوں نے غصے سے اس لوٹے کو اٹھایا اور دیوار پہ مارا، اور وہیں سے ایک آواز لگائی اور امام رازی کو پکار کر کہا کہ رازی یہ تو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تو اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخ کا اس سے بھرا چہرہ ان کے سامنے ہے، اور فوری طور پر امام رازی رحمۃ اللہ نے یہی دلیل جو ہے نا وہ شیطان کو پیش کی اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے چلا گیا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی
جو موت ہے وہ کلمے پر آئی، ایمان کے ساتھ آئی، تو یہ نسبت موت کے وقت بھی کام آتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، انتقال ہوا تو بعد میں کسی ان کے خلیفہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے میں کثیر البکا تھا، رونے میں بہت زیادہ میں روتا تھا، خوف خدا والا تھا، تو اللہ کے سامنے جب حاضر ہوا اور اللہ نے پوچھا تو میں اور رونے لگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احمد لاہوری اب تمہارے رونے کا وقت نہیں، تمہاری برکت سے میں نے سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ والوں کی وجہ سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، تو ہمارا تعلق بھی کسی اللہ والے سے ہو، ہم ان سے دعائیں کروائیں، ان سے رابطے میں رہیں اور اس طریقے پر رہیں۔ خالی دعائیں کروانا کام نہیں ہوتا، اس راستے پہ چلنا یہ اصل ہوتا ہے کہ انسان اس راستے پہ چلتا رہے تو پھر برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت جی کیا عجیب سی ایک جو ہے نا اشعار سناتے ہیں بڑے ہی مزیدار، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں اس کو کبھی کبھی اس طرح پڑھتا ہوں، جھنگ بیٹھا، حضرت جی جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں نا، جھنگ میں بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو ہمیں اس نسبت کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ صاحب نسبت انسان جو ہے نا، اس کو فنائیت مل جاتی ہے، یہ پھر دوبارہ واپس گناہوں کی طرف نہیں آ پاتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمر 1000 سال ہو جائے اور وہ 1000 سال کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھوں تو وہ بھلا نہیں سکتا، بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے۔ یہ کیفیت بن جاتی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فنائیت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت یعنی دنیا کے کام کاج میری یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ اور فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کو ایک کیفیت مل جاتی ہے پھر یہ انسان اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوشش کے باوجود انسان اللہ کو نہ بھول سکے؟ دیکھیں کان ہے، کان کا اپنا ایک کام ہے سننا، اب کان کھلے ہوئے اور انسان نہ چاہے کہ میں سنوں، ایک انسان کے کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا۔ اب انسان یہ چاہے کہ میرے کان کھلے بھی رہیں اور مجھے کسی کی آواز بھی نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کان نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، اب یہ کہے کہ میری آنکھ کھلی بھی رہے اور مجھے نظر بھی کچھ نہ آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا وصف ہے اپنا۔ بالکل اسی طرح جب انسان ذکر کرتے کرتے اس کے دل کا وصف جو ہے ذکر بن جاتا ہے، دل کی کیفیت یاد الہی کی بن جاتی ہے، پھر غفلت نہیں آتی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا الفانی لا یرد، کہ فانی واپس نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا اور پھل پک جانے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے دل میں یاد الہی بیٹھ جائے، اس کے دل کے صفت بن جائے، پھر وہ بھول نہیں سکتا۔ اچھا، نور نسبت جب مل جاتا ہے تو استحضار نیت بھی مل جاتا ہے، نیتوں کا استحضار مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر کام میں جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہوتی ہے، ان کو ہر وقت نیت کا استحضار مکمل مل جاتا ہے۔ 3 واقعات سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کا وقت ہے، جو ایک غصے کا جوش کا وقت ہوتا ہے، ایک کافر کے اوپر چڑھ گئے، قریب ہے کہ اس کو تلوار سے گردن اتار دیں، اس نے نیچے سے تھوک مار دیا، پھینک دیا، ان کے چہرے پہ تھوک آئے، انہوں نے اسی کو چھوڑ دیا۔ میں کہا آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ تو مجھے مار رہے تھے۔ اس نے کہا بھی پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، تم نے میرے اوپر تھوکا، میرے نفس کا تقاضا بھی اس نیت میں شامل ہو گیا، مجھے نیت میں کمی محسوس ہی چھوڑ دیا، میں نے اپنے لیے تجھے نہیں مارنا تھا، اللہ کے لیے مارنا تھا۔ یعنی عین اتنے جذبات میں بھی نیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے لوگ نیت کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جب آج جیسے اب لوگ عمل کو اور دین کو سیکھتے ہیں، پہلے نیتوں کو بھی سیکھا جاتا تھا۔ انہی کا واقعہ، ایک مرتبہ انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، مسجد میں آئے نماز کے لیے، تو کسی نے دیکھا کہ حضرت آج آپ نے قمیض الٹی پہن لی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو ہاں واقعات انہوں نے الٹی پہن لی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کو اتار کے سیدھا کر لوں، کرتے کرتے ایک دم رک گئے اور اسی طرح نماز پڑھ لی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی جو ہے پہلے تو آپ کو نہیں پتہ تھا، جب میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ قمیض تبدیل کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیے تھے، پھر رک کیوں گئے؟ کہنے لگے میں اس لیے رک گیا تھا کہ جس وقت میں نے گھر سے نیت کی تھی نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پہنا تھا۔ ابھی میں نے نیت کی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں الٹی قمیض پہن کر آ گیا ہوں، تو پھر لوگوں کے لیے میں نے تبدیل نہیں کیا۔ یعنی نیت کا اتنا استحضار مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی طالب علم کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی سزا دے رہے تھے یا تھپڑ مار رہے تھے، تو اس طالب علم نے کہا حضرت مجھے اللہ کے لیے نہ ماریں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، تجھے کس لیے مار رہا ہوں؟ تو غصے کے غضب کے وقت میں بھی نیتوں کا خیال ہوتا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم اگلی جمعے کو لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔